پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو اذا، جب، فعلوا، کرتے ہیں، فاحشۃً، کوئی بے حیائی، او، یا، ظلموا، وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر۔ جب بھی قرآن مجید میں یہ چیز آئے کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اسی کو ملتی ہے۔ تو وہ گناہ کرنا انسان کا ایسا ہی ہے جیسا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہو۔ تو جب بھی یہ آئے تو سمجھ لیں کہ یہاں گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ ظلموا، وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر، ذکر اللہ، تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا، بس معافی مانگتے ہیں، بذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے۔ ذنوب کس کو بولتے ہیں؟ گناہ کو، اپنے گناہوں کے لیے۔ ومن، اور کون ہے جو، یغفرو، بخش دے، الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولم، اور نہیں، یسرو، وہ اصرار کرتے، یعنی ریپیٹ نہیں کرتے اپنے گناہ کو، علی، اوپر اس کے، ما، جو، فعلوا، انہوں نے کیا، وہم، جبکہ وہ، یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں کے اس آیت میں اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان سے، اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، انسان ہے تو کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے اور فوراً وہ بخشش مانگنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کون ہے جو گناہ کو بخش سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا۔ تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو گناہ ان سے ہو چکا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اس کو ریپیٹ نہیں کرتے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا اور کون گناہ کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے، بار بار ریپیٹ نہیں کرتے اپنے گناہ کو۔ ایک بار ہو گیا، محسوس ہو گیا انہوں نے بخشش مانگ لی، بس پھر وہ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ اللہ کے کچھ بندے نیک ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی بھی گناہ کا کام انجانے میں کر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ ایسے بندوں کی تعریف فرمائی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سے گناہ ہو گیا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر معاف کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ موت نہیں آتی۔ جب بھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرے اور سوچے کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ یہاں ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو انسان سے انجانے میں غلطی سے ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ غلط کام پر اڑ نہیں جاتے، بار بار جان بوجھ کر غلط کام نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو یہ پتہ چلے یہاں سے
کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں اور ہم اس طرح سے معافی مانگ لیں گے تو ہم بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت جانتے ہیں نا کہ ہم کوئی کام جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا ہم سے غلطی سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ تو اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کبھی انجانے میں، اور پھر انسان کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ سے بخشش مانگتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مجھے نہیں بخش سکتا، اور وہ بخشش اس لیے مانگتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اعمال نامے میں وہ گناہ لکھا جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا گناہ فوراً دھل جائے۔ تو وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے، اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرتا۔ اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سوچیں کہ چلو ابھی گناہ کر لیتے ہیں، اکٹھا بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ تو لیکن ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی بچی ہے، ہو سکتا ہے اگلا پل ہو ہی نہ ہمارے پاس۔ تو اسی لیے جیسے ہی کوئی گناہ ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لینی چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے، اور وہ اس کام کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔